السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن واسع الازدی۔ دوستو، محمد واسع بن الازدی 87 ہجری میں حیات مستعار کے دن گزار رہے ہیں۔ فخر لشکر عظیم فاتح جرنیل قتیبہ بن مسلم بہلی لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا بخارا کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ دل میں یہ عزم کیے ہوئے ہے کہ ماوراء النہر کے باقی ماندہ علاقہ جات کو فتح کر لیا جائے، نیز چین کے اطراف و اکناف کو اپنے قبضے میں لے کر اس کے باشندوں پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ جرنیل قتیبہ بن مسلم ابھی دریا امو کو عبور کرنے بھی نہ پایا تھا کہ اہل بخارا کو خطرناک صورتحال کا علم ہو گیا۔ انہوں نے ہر طرف جنگ کے طبل بجا دیے اور اپنے گرد و نواح آباد اقوام کو مدد کے لیے پکارا، تو ہر رنگ، نسل، زبان اور مذہب کے حامل لڑاکا جوان جتھوں کی صورت میں ان کے پاس پہنچنے لگے، یہاں تک کہ ان کی تعداد لشکر اسلام سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ پھر یہ لوگ جنگی ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں نکلے اور لشکر اسلام کی پیش قدمی کے سارے راستے مسدود کر دیے، یہاں تک کہ جرنیل قتیبہ بن مسلم بہلی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ کسی جاسوس کو دشمن کی صفوں میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے بھیج سکے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی فرد واپس آ سکا جنہیں دشمن کی خفیہ کارروائیوں کی رپورٹ کے لیے پہلے سے وہاں بھیجا گیا تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ بلند شہر کے قریب مورچہ لگا لیا۔ وہ یہاں جم کر بیٹھ گیا۔ دشمن ہر روز صبح سے شام تک ان کے قدم اکھاڑنے کے لیے کوشاں رہتا۔ جب شام ہو جاتی تو اپنا سا منہ لے کر واپس اپنے محفوظ اور مضبوط قلعوں میں جا کر پناہ گزین ہو جاتا۔ یہ صورتحال مسلسل 2 ماہ تک جاری رہی۔ جرنیل قتیبہ بن مسلم بھی بڑے پریشان تھے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کریں، آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ اس صورتحال سے پوری ملت اسلامیہ پریشان تھی۔ ہر جگہ میں یہی چرچا تھا کہ جرنیل قتیبہ بن مسلم لشکر اسلام کے ہمراہ دشمن کے نرغے میں ہے۔ کسی محاذ سے وہ ناکام نہیں لوٹا تھا اور نہ ہی وہ کبھی دشمن کے آگے سر جھکا چکا تھا۔ تمام گورنروں نے اپنے زیر اثر صوبہ جات میں عوام الناس سے اپیل کی کہ ماوراء النہر میں گرے ہوئے لشکر اسلام کی فتح یابی کے لیے ہر نماز کے بعد خلوص دل سے دعا کریں۔ لہذا مسجدیں بندگان خدا کی دعاؤں سے گونج اٹھی۔ مساجد کے مینار نمازیوں کی گڑ گڑاہٹ، آہوزاری اور سسکیوں سے گونج اٹھے۔ ائمہ کرام پر ہر نماز میں دعائے قنوت پڑھنا لازم ہو گیا۔ ائمہ کرام ہر نماز میں دعائے قنوت پڑھنے لگے۔ لشکر اسلام کو کمک پہنچانے کے لیے خلق کثیر محاذ پر جانے کے لیے آمادہ ہوئی، اور ان سب کے آگے جلیل القدر تابعی محمد بن واسع ازدی کا مجاہدانہ شان و شوکت سے جاری تھا۔ ہر ایک کے دل میں ایک ہی امنگ تھی کہ لشکر اسلام کو دشمن کے نرغے سے نکال لیا جائے۔ جرنیل قتیبہ بن مسلم کا ایک عجمی نژاد جاسوس عقل و دانش، فہم و فراست اور تدبیر و سیاست میں مشہور تھا۔ اس کا نام تیزر تھا۔
دشمن نے اس کے ساتھ رابطہ کیا، مال و دولت کا لالچ دے کر اس کو ورغلایا کہ وہ اپنی ذہانت کو بروئے کار لا کر لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے، اور ایسی کوئی تدبیر بروئے کار لائے کہ مسلمان لڑے بغیر ہمارا علاقہ چھوڑ کر واپس چلے جائے۔ مال و دولت کی پیشکش کو دیکھ کر تیزر کے منہ میں پانی آ گیا، آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ سیدھا جرنیل قتیبہ بن مسلم بہلی کے پاس گیا۔ اس کے ہاں مسلم کمانڈروں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ بے دھڑک اجازت لیے بغیر جرنیل کے پہلو میں جا بیٹھا، پھر جھک کر اس کے کان میں کہا، امیر لشکر، اگر ہو سکے تو اجلاس کو ابھی ختم کر دیں، آپ سے میں نے بڑی خفیہ اور ضروری بات کرنی ہے۔ جرنیل نے اہل مجلس کو چلے جانے کا اشارہ کیا، لیکن زرار بن حسین کو اپنے پاس روک لیا۔ تیزر جاسوس نے بڑے رازدارانہ انداز میں جرنیل سے کہا، جناب، میرے پاس آپ کے لیے بہت اہم خبریں ہیں۔ جرنیل نے پوچھا، جلدی کیجئے، بتائیے کون سی خبریں ہیں؟ تیزر نے کہا، امیر المومنین نے گورنر حجاج بن یوسف کو معزول کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ان تمام کمانڈروں کو بھی معزول کر دیا ہے جو اس کے تابع فرمان ہیں، اور معزول کیے جانے والوں میں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ نئے کمانڈروں کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنے منصب سنبھالنے کے لیے دارالحکومت دمشق سے روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ کی جگہ لینے کے لیے بھی ایک کمانڈر صبح شام پہنچنے والا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لشکر اس علاقے سے واپس لے جائیں، یہاں سے کہیں دور جا کر اثر نو کوئی پروگرام ترتیب دے، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ آپ کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تیزر اپنی بات ابھی پوری کرنے پایا ہی تھا کہ جرنیل قتیبہ بن مسلم نے جلاد کو حکم دیا کہ اس دھوکے باز، غدار اور خائن کی گردن اڑا دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چشم زن میں اس کی گردن اڑا دی۔ جرنیل قتیبہ بن مسلم نے اپنے پاس بیٹھے زرار بن حسین سے کہا، دیکھو، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں۔ میں رب کائنات کا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر لڑائی ختم ہونے سے پہلے کسی کو تم نے بتایا تو تیرا انجام بھی اس دھوکے باز جیسا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا خیال بھی دل میں آ جائے تو زبان بند رکھنا۔ خوب اچھی طرح جان لو، اس راز کا افشا لشکر کی طاقت کو پامال کر دینے کا باعث بنے گا، جس سے ہمیں عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر آپ نے کمانڈروں کو اجازت دی، وہ آپ کے پاس اندر آئے۔ جب انہوں نے تیزر کو زمین پر گرا ہوا خون میں لت پت دیکھا، وہ حیرت و استعجاب اور پریشان ہو گئے۔ جرنیل قتیبہ بن مسلم نے ان سے کہا، خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی تعجب کی بات ہے۔ میں نے آج ایک غدار، خائن اور دھوکے باز کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا،
ہم تو اسے مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے تھے۔ جرنیل نے بتایا یہ مسلمانوں کا غدار تھا، اتنا عرصہ یہ ماراستین بنا رہا، مجھے تو آج اس کی اصلیت کا پتہ چلا۔ آج اس نے ایک ایسا داؤ لگانے کی کوشش کی، اگر میں اس کے چکر میں آ جاتا تو لشکر اسلام کو بھاری جانی مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گھنونے جرم کی سزا دی ہے۔ پھر بلند آواز سے کہا، میرے شیر دل جوانوں، دشمن کا صفایا کرنے کے لیے میدان میں اترو، ایک ایسا زوردار حملہ کرو جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ آج جرت، بہادری اور زندہ دلی کی مثال قائم کر دو۔ امت اسلامیہ کی نگاہیں تم پر لگی ہوئی ہیں، ناموس اسلام کے حفاظت کے لیے آگے بڑھو، فتح اور کامرانی تمہارا مقدر بننے والی ہے۔ لشکر اسلام اپنے قائد کا حکم پا کر دشمن سے نابرد آزما ہونے کے لیے میدان میں اترا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، مسلمان دشمن فوج کی تعداد اور تیاری دیکھ کر قدرے گھبرائے۔ جرنیل قتیبہ بن مسلم نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جب لشکر میں پھیلے ہوئے خوف و ہراس کا مشاہدہ کیا تو جوانوں کو حوصلہ دلانے کے لیے لشکر میں تیزی سے چکر لگانا شروع کیا۔ جہاں سے گزرتے آپ کی مومنانہ شجاعت کو دیکھ کر مجاہدین کے حوصلے بلند ہو جاتے۔ ایک جگہ رک کر جرنیل نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پوچھا، محمد بن واسع ازدی نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ مجاہدین نے بتایا وہ لشکر کی دائیں جانب کھڑے ہیں۔ پوچھا وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز اپنے نیزے پر ٹیک لگائے، نگاہیں اوپر اٹھائے آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انگلی کے اشارے سے بارگاہ الہی میں دشمن کی تباہی اور لشکر اسلام کی فتح اور کامرانی کی اپیل کر رہے ہیں۔ مجاہدین نے پوچھا کیا ہم انہیں بلا لائیں؟ جرنیل نے کہا نہیں، اسے وہی اپنے حال میں مست رہنے دیں۔ پھر فرمایا رب کائنات کی قسم، مجھے اس کی یہ انگلی جو اللہ تعالی کی جانب اٹھی ہوئی ہے ان ہزاروں قیمتی تلواروں سے زیادہ محبوب ہے جو تجربہ کار تیز ترار جہاد کے دھنی نوجوانوں کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہو۔ اسے اپنی حالت میں چھوڑو، دعا میں مشغول رہنے دو، وہ بلا شبہ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ٹکرائے جیسے سمندر کی تلاطم خیز موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ مجاہدین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی۔ یہ دن بھر دشمن پر شمشیر زنی اور تیر اندازی کرتے رہے۔ یہ سلسلہ بدستور شام تک جاری رہا۔ شام ڈھلے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کے دلوں پر بے تحاشا رعب طاری ہو گیا۔ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ مجاہدین نے دور تک ان کا پیچھا کیا، بے دریغ ان کی گردنیں اڑائی، بعض کو قیدی بنایا اور جو باقی بچے
انہوں نے فدیہ ادا کر کے صلح کا پیغام جرنیل قتیبہ کو بھیجا اور انہوں نے صلح پر آمادگی کا اظہار کیا۔ قیدیوں میں ایک شرپسند شخص گرفتار ہو کر آیا جو اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا۔ اس نے جرنیل سے کہا، امیر لشکر، میں اپنا فدیہ ادا کر کے قید سے آزادی چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا فدیہ ادا کرو گے؟ اس نے کہا، 5000 گز چینی ریشم کا قیمتی کپڑا۔ جرنیل نے لشکر کے ارباب حل و عقد سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا، فدیہ وصول کر کے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس فتح اور کامرانی کے بعد اس قسم کے بدگماش مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس کپڑے سے بیت المال میں ایک قیمتی چیز کا اضافہ ہوگا جس سے مسلمانوں کو خاطر خواہ فائدہ پہنچے گا۔ جرنیل نے محمد بن واسع ازدی سے رائے طلب کی۔ انہوں نے فرمایا، مسلمانوں، اپنے گھروں سے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں نکلے تم، اور نہ ہی مال و دولت جمع کرنا تمہارا مقصد حیات ہے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے تھے اللہ والے جن کا دنیا سے بالکل بھی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو دیکھتے تھے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اور ہر ایک کو یہی ترغیب دیتے تھے کہ اصل آخرت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ انہی میں سے ایک تھے۔ مسلمان تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے اور روئے زمین پر اس کا حکم نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ میری رائے میں یہ شخص کسی وقت بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جرنیل قتیبہ بن مسلم نے یہ بات سن کر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ کی قسم، میں کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کروں گا جو کسی بھی مسلمان کو گزن پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو، خواہ وہ پوری دنیا کا مال اپنے فدیے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ واقعی ہم اپنے گھروں سے مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں نکلے، ہمارا اصل کام اللہ کے دین کی سربلندی اور اعدائے اسلام کا مکمل خاتمہ ہے۔ پھر جرنیل نے اس ناہنجار کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ محمد بن واسع ازدی کا تعلق بنو امیہ کے امراء میں سے صرف یزید بن محلب اور قتیبہ بن مسلم بہلی کے ساتھ ہی نہیں رہا، بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی ایک گورنروں اور سربراہوں کے ساتھ تعلقات رہے۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں اور قابل رشک تعلقات بصرہ کے گورنر بلال بن ابی بردہ کے ساتھ رہے۔ ایک دن اون کا موٹا کھردرا اور پھٹا پرانا قمیص پہنے گورنر کے پاس آئے۔ گورنر بلال نے پوچھا، ابو عبداللہ، ایسا پھٹا پرانا قمیص پہننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نہ کرے کیا کوئی ایسی مجبوری ہے؟ انہوں نے گورنر کی بات سنی نہ انسنی کر دی اور اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ کہا، ابو عبداللہ، کیا بات ہے؟ آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے آپ کو زاہد کہہ کر خود ستائی کا ارتکاب کروں، اور نہ ہی مجھے یہ پسند ہے کہ فقر و فاقہ کا اظہار کر کے اپنے رب کا شکوہ کروں۔ نہ میں یہ انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی وہ۔ گورنر نے پوچھا، ابو عبداللہ، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے،
ہم اسے انشاءاللہ پوری کریں گے۔ فرمایا میری ایسی کوئی ضرورت نہیں جس کا سوال میں تم لوگوں سے کروں، ہاں اپنے مسلمان بھائیوں کی ایک ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسے اللہ کی توفیق سے پورا کر دیں گے تو قابل ستائش ہوں گے، اور اگر پورا نہ کر سکیں تو پھر بھی آپ پر کوئی گلہ نہیں بلکہ آپ کو معذور سمجھا جائے گا۔ گورنر بلال نے کہا ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ ارشاد فرمایا اسے کیا ضرورت ہے؟ یعنی گورنر بلال نے پوچھا کہ مسلمانوں کو کیا ضروریات ہیں جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ محمد بن واسع ازدی رحمت اللہ تعالی نے وہ ضرورت بتا دی جسے اس وقت پورا کر دیا گیا۔ گورنر بلال نے پوچھا قضاء و قدر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ محمد بن واسع الازدی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالی قضاء و قدر کے متعلق سوال نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ گورنر یہ جواب سن کر شرمندہ ہوا اور خاموش ہو گیا۔ ابھی وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا تھا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ گورنر نے محمد بن واسع کو کھانے کی دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑا ہی زور لگایا لیکن آپ کھانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ گورنر بلال نے ناراض ہو کر کہا اے ابو عبداللہ، میرے خیال میں آپ ہمارے کھانے سے کوئی لقمہ اٹھانا مکروہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ بات قطعاً نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اے امراء بنی امیہ، تم میں سے جو بہتر ہیں وہ ہمیں اپنی اولاد اور خاندان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ کھانے کی مجھے طلب نہیں، ورنہ ضرور آپ کے ساتھ کھانا تناول کرتا۔ محمد بن واسع ازدی کو کئی مرتبہ قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ نے یہ منصب قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا گوارا کر لیا۔ ایک مرتبہ بصرے کی پولیس کے سربراہ محمد بن منذر نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ آپ تشریف لے گئے۔ اس نے کہا عراق کے گورنر کا ابھی پیغام آیا ہے کہ میں آپ کو قاضی کے منصب پر فائز کروں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ منصب پسند نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم کرے۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنا مطالبہ دہرایا اور انہیں مجبور کیا کہ قضاء کا منصب سنبھال لیں، لیکن آپ نے بڑی شدت سے اس کا انکار کیا۔ پولیس کے سربراہ نے تنگ آ کر کہا اللہ کی قسم آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا، ورنہ میں آپ کو سر عام کوڑے لگا کر رسوا کروں گا۔ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا میرے ساتھ یہ سلوک کرنا پسند کرتے ہیں تو بڑی خوشی سے شوق پورا کیجئے۔ میرے نزدیک دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف سے کہیں بہتر ہے۔ پولیس کا سربراہ یہ جواب سن کر شرمندہ ہوا اور انہیں ادب و احترام اور حسن سلوک سے رخصت کیا۔ بصرہ کی مرکزی مسجد محمد بن واسع الازدی کی علمی مجلس علم و ہنر کے متوالوں کے لیے ملجا و ماوا اور حکمت و دانش کے متلاشیوں کے لیے میٹھا چشمہ بنی ہوئی تھی۔ تاریخ و سیر کی کتابیں اس مجلس کی داستان سے بھری پڑی ہیں۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے کہا ابو عبداللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو دنیا اور آخرت کا بادشاہ بن جائے۔
سوال کرنے والا حیرانی سے پوچھتا ہے، جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ لوگوں کے قبضے میں دنیا کا مال ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو تم دنیا کے بادشاہ ہوں گے، اور جو کچھ اللہ تعالی کے ہاں آخرت میں ہے اسے اپنے حسن عمل سے حاصل کرنے کی کوشش کرو تو آخرت کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے کہا، جناب میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، اللہ آپ سے محبت کرے جس نے تجھے اپنی خاطر مجھ سے محبت کرنے کی توفیق عطا کی۔ پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا، الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تیرے لیے محبت کی جائے اور تو مجھ سے ناراض ہو۔ الہی تو مجھ پہ راضی ہو جا، میرے گناہ بخش دے۔ محمد بن واسع الازدی جب بھی کسی کو اپنی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے سنتے تو ارشاد فرماتے، اگر گناہوں کی بو محسوس ہوتی تو کوئی شخص بھی میرے قریب نہ آ سکتا، کیونکہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کے سایہ میں زندگی بسر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید مومن کا باغ ہے، اس باغ میں جہاں بھی کوئی فروکش ہوگا اسے خوشبو اور تر و تازگی محسوس ہوگی۔ اس طرح وہ ہمیشہ کم کھانے کی تلقین کیا کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے، جس نے کم کھانا کھایا اس نے فہم و فراست، عقل و دانش اور قلبی اخلاص و رقت میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ کھانے کی زیادتی انسان کو بوجھل بنا دیتی ہے اور انسانی افکار و خیالات کو گہنا دیتی ہے۔ محمد بن واسع الازدی نے تقوی و طہارت میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ ایک دن بازار میں انہیں اپنا گدھا فروخت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ کسی نے پوچھا، جناب کیا یہ گدھا آپ میرے لیے پسند کرتے ہیں کہ میں اسے خرید لوں؟ فرمایا، اگر یہ گدھا مجھے پسند ہوتا تو اسے بیچتا ہی کیوں؟ جناب محمد بن واسع ازدی نے اپنی پوری زندگی اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے پیشی کے شدید احساس میں گزار دی۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو عبداللہ صبح کیسے گزاری؟ فرمایا، اپنی موت کو قریب سمجھتے ہوئے، امید و بیم کو بعید گردانتے ہوئے اور اپنی بدعملی کو پیش نظر رکھتے ہوئے صبح گزاری۔ جب یہ سوال کرنے والوں کے چہروں پر خوف و ہراس اور دہشت کے آثار دیکھتے تو ارشاد فرماتے، آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جو ہر روز آخرت کی طرف اپنی منزل کا ایک مرحلہ طے کر لیتا ہے؟ جب حضرت محمد بن واسع ازدی مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو عیادت کرنے والوں کا آپ کے گھر جمگٹھا ہو گیا۔ کثرت سے لوگ آ جا رہے تھے اور بہت سے آپ کے گھر کھڑے اور بیٹھے تھے۔ آپ نے پہلو بدل کر چہرہ اپنے عزیز کی طرف کیا اور فرمایا، مجھے یہ بات بتاؤ، جب مجھے پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا تو یہ لوگ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ اگر مجھے پکڑ کر جہنم میں ڈالا گیا تو کیا یہ لوگ مجھے چھڑا سکیں گے؟ پھر اپنے رب سے التجا کرنے لگے، الہی میں ہر اس برے مقام پر جہاں میں زندگی میں کھڑا ہوا تھا اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ الہی ہر بری جگہ جہاں میری آمد و رفت رہی اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ الہی ہر برا عمل جو میں نے کیا اور ہر بری بات جو میں نے کہی اس سے معافی کا طلبگار ہوں۔ الہی ان تمام گناہوں کی دست بدستہ معافی چاہتا ہوں، تیری عزت کا واسطہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ نظر کرم فرما، میں گرفتار ہو کر تیرے حضور پیش کیے جانے سے پہلے ہی
پرامن اور سلامتی کے ساتھ آپ سے ملاقات کی دلی تمنا رکھتا ہوں۔ یہ کہا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو دوستو یہ تھے محمد بن واسع الازدی رحمت اللہ تعالی، جن کے زندگی کے حسین ترین خوشگوار لمحات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں۔ اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔